فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پھر جب، فصل جدا ہوئے، طالوت بالجنود حضرت طالوت لشکر کے ساتھ، یعنی 70,000 بہادر جوان لے کر حضرت طالوت جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں، ان جوانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں چونکہ بہادری چاہیے، حوصلہ چاہیے، بزدل آدمی وہاں پہنچ کر بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج بھی فوجی ٹریننگ کے اندر ٹریننگ میں اتنی سختیاں کی جاتی ہیں کہ جو جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ وہیں سے پہلی ہی ٹریننگ میں بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت طالوت نے جب یہ دیکھا 70,000 نوجوان ہیں، تو آپ نے 2 باتوں کا امتحان لیا۔ ایک تو یہ کہ کیا وہ امیر کی اطاعت کریں گے، دوسری بات یہ کہ کیا وہ بھوک پیاس کی شدت کو اور تکالیف کی شدت کو، زخموں کی شدت کو برداشت کر سکیں گے۔ قال، حضرت طالوت نے کہا، فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالی امتحان لینے والا ہے تمہارا، مبتلی مبتلا کرنے والا ہے، امتحان لینے والا ہے، کم تمہارا، بنہر نہر کے ذریعے۔ سخت پیاس لگے گی، سخت گرمی ہے، پانی نہیں ملے گا، پھر ایک نہر آئے گی، وہاں تمہارا دل چاہے گا ہم پانی پیئیں، میں تمہیں منع کر دوں گا کہ یہاں کوئی پانی نہ پیے، صرف ایک چلو پیے۔ اس ایک چلو میں سے آدھا چلو وہ خود پیے اور آدھا چلو جانور کو پلا دیں، اور میں یہ کہوں گا جو ایسا کرے گا وہ چلو اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر وہاں تمہیں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا، تمہیں وہاں پر فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ شریعت کے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ناقص عقل میں بسا اوقات نہیں آتے۔ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، ہاں ہماری عقلیں جب ناقص ہوتی ہیں تو بسا اوقات اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم عقل کے معبود نہیں ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم عقل کے عابد نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عقل کی فرمانبرداری کر نہیں بلکہ رب کی فرمانبرداری کر حکمت سمجھ، تو یہ ہماری عقل کے لیے فضیلت کی بات ہے، اور کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ امتحان ہے، اپنی عقل کو جھکا دیں اور اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ فمن شریبا، پھر جو کوئی پیے گا، منہ اس نہر سے، شریبا جو کوئی پیے گا، فلیس منی تو وہ نہیں ہوگا مجھ سے، یعنی وہ میرے لشکر میں اب وہ چل نہیں سکے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اسے نہیں چکھے گا، ومن لم یطعمہ، جو اسے نہیں چکھے گا، فإنہ، بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن لم یطعمہ، جو اسے نہیں پیے گا، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو چاہے پینا تو پی لے، اغترف وہ چلو بھر لے، غرفۃ بیدہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے، تو ایک چلو وہ بھر کر پی لے تو اس کی اجازت ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ان کے لیے کافی تھا، جنہوں نے نہ کیا ان کے ہونٹ وہ کالے ہو گئے اور چلنے پھرنے کے وہ قابل نہ رہے۔ اب 70,000 میں سے صرف 313 بچے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے موقع پر بزدلوں کو ساتھ لے جانے افراد کم ہوں لیکن وہ بہادر ہوں، یہ اچھی بات ہے کہ وہاں سے بھاگیں، اس سے بہتر ہے پہلے ہی بھاگ جائیں۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے اس سے پانی پی لیا سیر ہو کر، الا مگر قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا۔ اب وہ 313 تقریباً جو غزوہ بدر میں جو صحابہ تھے ان کی تعداد کے برابر۔ فلما، پھر جب جاوزہ، وہ انہیں لے کر اس نہر کے پار ہوئے، ہوا وہ یعنی حضرت طالوت،
جاوزا پار ہوئے، جاوزہ ہوا حضرت طالوت اس نہر کے جب پار ہوئے، والذین آمنوا معه ایمان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی نہر کو پار کر لیا۔ قالوا تو ایمان والوں میں سے بعض نے کہا لا طاقت لنا اليوم، اليوم مانے آج کا دن، لنا مانے ہمارے لیے، لا طاقت نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کرنے، کیونکہ جالوت کے قد بہت لمبے تھے، اتنے لمبے لمبے تھے کہ بنی اسرائیل کے 313 ویسے بھی ان کی تعداد بہت کم تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ وہ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بونے لگ رہے تھے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں پہنے ہوئے تھے۔ اور جالوت کے بارے میں تو یہ ہے کہ من پہنی ہوئی تھی، واللہ تعالی عالم، یعنی 300 من سے مراد یہ کہ بہت موٹی اس نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اور وہ میدان جنگ میں کھڑا تھا، اور یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تو یہ آگے کھڑا رہتا اور لوہا وہ پہنا ہوا ہوتا اور لوگوں کو یہ لوہے کے سامان سے کچل دیتا۔ تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، یظنون کے معنی گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جو اللہ کی یاد میں گم تھے اور تصور آخرت میں وہ گم تھے، انہوں نے کہا کیوں گھبراتے ہو، ہمارا مقصد ہے کوشش کرنا، نتیجہ اللہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کرم فرمائے گا تو چھوٹے لشکر کو بڑے پر فتح عطا فرما دے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سے تھوڑے سے لشکر، فئۃ قلیلہ تھوڑا سا گروہ، غلبت فئۃ کثیرہ، فئۃ کثیرہ بڑا لشکر، غلبت مانے غالب آ جاتے ہیں، غالب آ گئے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ انہوں نے کہا بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ لشکر تھوڑے سے تھے، قلیل لشکر تھا، بڑے بڑے لشکروں پر وہ اللہ کے اذن سے غالب آ گئے۔ یہی وہ آیتیں تھیں جو صحابہ کرام کے پیش نظر تھیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جب پہنچے تو 30,000 مسلمانوں کا لشکر اور سامنے 12 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ کافروں نے کہا کہ تمہاری طاقت نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، تو 12 لاکھ میں سے انہوں نے 60,000 الگ کیے اور کہا پہلے 60,000 سے مقابلہ کر لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اور 60 صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، 5,000 کافروں کو قتل کیا اور وہ بھاگ گئے، لیکن 5 یا 10 مسلمان فوجیوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید چند افراد کو لے کر، ایک روایت ہے کہ 10 افراد کو لے کر سپہ سالار کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے فوجیوں کو تم چھوڑ دو، تو وہاں 12 لاکھ کا لشکر اور 10 افراد ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد کے ساتھ مل کر 12 لاکھ کا مقابلہ کیا، اور آپ نے سپہ سالار کی گردن پر تلوار رکھی۔ ایسا خوف طاری ہو گیا ان 12 لاکھ پر کہ سب معافیاں مانگنے لگے، اور آپ کو بھی چھوڑ دیا اور جتنے مسیحی تھے انہیں آزاد کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بہت سے تھوڑے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب برزوا مانے سامنے ہوئے، مقابلے پر آئے وہ اسلامی لشکر سامنے ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے جب وہ مقابلے پر آئے، قالوا تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب،
افرغ علینا صبرن، تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، افرغ مانے انڈیل دے، وثبت اور مضبوط کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف، فہزموہم تو انہوں نے بھگا دیا، ہزمو بھگا دیا، شکست اسلامی لشکر نے کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، وقتل داود حضرت داود علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، والحکمت اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ انہیں مما یشاء ان باتوں سے جو اس نے چاہا، جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں تھے، آپ کے والد عیشا بھی تھے اور آپ کے بھائی بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اس وقت بیمار تھے، آپ کا زرد رنگ ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، اور آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جالوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل بھاگنے لگے، گھبرا گئے، تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا اور اسے قتل کر دے گا، میں آدھی سلطنت آدھا ملک اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا۔ کوئی آگے نہ بڑھا تو حضرت شمویل سے کیا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو آپ کو یہ فرمایا گیا کہ حضرت داؤد کو حکم دیں کہ وہ آگے بڑھیں، وہ آگے بڑھے، اور آپ نے اللہ کا نام لے کر پتھر، ایک منجنک ٹائپ کی ایک چیز تھی کہ جس میں پتھر رکھ کر دور پھینکے جاتے تھے، اس میں آپ نے پتھر رکھا اور اسے جب پھینکا تو وہ پتھر جب جالوت کے سر پر لگا، حالانکہ وہ لوہا پہنا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر میں وہ قوت عطا فرمائی کہ اس نے پورے جالوت کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس کی پیشانی توڑ کر یہ پتھر جو ہے پیچھے سے نکل گیا۔ پھر حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام آدھی بادشاہت دی، اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا، اور جب حضرت طالوت کا وصال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری ملک کے بادشاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا اور آپ اس سے لوہے کا سامان بناتے تھے اور جانور کی بولیاں آپ جانتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتا، ان کی قوتوں کو نہ توڑتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو زمین تباہ ہو جاتی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم کو کافی عرصے تک چلنے نہیں دیتا۔ ایک عرصہ تھا، فرعون کا دور تھا، 400 برس تک وہ زندہ رہا، 310 برس تک وہ حکومت کرتا رہا، لیکن اس کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ایک دور ایسا آیا کہ نمرود نے 800 برس کی عمر پائی، سینکڑوں برس اس نے حکومت کی پوری دنیا پر، لیکن بالآخر اس کا زور بھی توڑ دیا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر کا زور کافر کے ذریعے توڑا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے روس جس نے سرکشی کی، برطانیہ نے سرکشی کی، ان پر امریکہ آ گیا، امریکہ نے سرکشی کی تو آج وہ چائنا سے ڈر رہے ہیں، اور پھر جب کسی کو دنیا کے اندر حکومت مل جاتی ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، اور جب وہ سرکش ہوتا ہے تو سرکشی ایک وقت تک چلنے دی جاتی ہے اور پھر اس کی سرکشی کو اللہ تعالیٰ کچل دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے سارے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اسے، علیک بالحق آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعدہم علی بعد
ان میں سے ایک کو دوسرے پر۔ معلوم یہ ہوا کہ رسولوں کے فضائل ہیں اور ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ضرور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائے۔ تو یہ کہنا کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اللہ نے فضیلت نہ دی، یہ کہنا غلط ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا مقام، بلکہ ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جیسے بخاری کتاب و تفسیر میں ہے، عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ تو ایسی حدیثیں جو ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح فضیلت نہ دو کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین لازم آئے، جس طرح یہودی اور عیسائی کرتے تھے کہ جب وہ اپنے نبی کے فضائل بیان کرتے تو دوسرے نبیوں کی توہین کرتے۔ تو دوسرے نبی کی توہین، بے ادبی، یہ حرام ہے، کفر ہے۔ ہاں، اپنے نبی کے جو فضائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جو احادیث میں بیان ہیں، وہ فضائل بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض احادیث طیبہ میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ یہودیوں یا عیسائیوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور یہودی عیسائی اپنے نبی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ حضور کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے تو وہ جل کر وہ رسول اللہ کی مزید تکذیب کرتے اور ایک ضد کا ماحول بنتا۔ تو ضد کا ماحول پیدا ہو جائے تو اس وقت گفتگو کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ وہ یہودی عیسائی یہ تاثر وہ لیتے کہ یہ ہمارے نبیوں کی شان بیان نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام، مسلمان تمام نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ منہم، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، کلم، کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب معراج کو۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک رسول وہ ہیں کہ جن کے اللہ نے کئی درجات بلند فرمائے۔ وَرَفَعَ، اور بلند فرمائے، بَعْدَهُمْ، ان میں سے ایک رسول کے درجات، کئی درجات، یعنی ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر مفسرین نے بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے ایک پہلے سوال اٹھایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی، بلکہ فرمایا ان میں سے ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی۔
تو فرمایا اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی شان ایسی ہے کہ جب تمام نبیوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت اور بڑائی کا ذکر کیا جائے گا تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یعنی ہر کوئی یہ مانتا ہے، توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں. اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت سے رسول اللہ کے متعلق عہد لیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنائی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی عیسیٰ بن مریم کی بروح القدس جبریل امین کے ذریعے. روشن نشانیوں سے مراد آپ کے معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، مثلا مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا، برس کے مریضوں کو شفا دینا، غیب کی خبریں دینا، مٹی سے پرندہ بنانا، اس میں پھونک مارنا تو اس میں روح کا پیدا ہو جانا اور پرندے کا اڑ جانا. روح القدس یعنی پاکیزہ روح، روح القدس پاکیزہ روح. جبریل امین مراد ہیں. جبریل امین کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت امین رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں 33 تک رہے اور پھر آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو جبریل امین آپ کے ساتھ ہی ساتھ رہے. یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ مدد تو اللہ ہی فرماتا ہے لیکن کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بناتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا ہم نے مدد کی عیسیٰ بن مریم کی جبریل امین کے ذریعے. تو در حقیقت مددگار اللہ تعالی ہے، لیکن انبیاء، اولیاء اور فرشتے وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ لفظ شاء آتا ہے جس کے معنی ہے مشیت. مشیت کے معنی چاہت، مشیت. تو ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا. مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی اور انسان اور جنات کو اللہ تعالی نے عقل عطا فرمائی، اچھا کام کرنے کی سوچ عطا فرمائی. یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، دونوں راہیں بتا دی گئیں. اور پھر انہیں مجبور نہ کیا گیا بلکہ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا گیا. تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھا کام کرنا چاہے تو اچھا کام کرے، برا کام کرنا چاہے تو برا کام کرے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اختیارات دیے، مجبور نہ بنایا. کیونکہ یہ دارالامتحان ہے اور ایگزامینیشن ہال کے اندر طالب علم جو لکھنا چاہے اسے لکھنے دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہوئی مشیت. ایک ہے اللہ کی رضا. تو دونوں کام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اللہ راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے. اللہ راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے. اس کے وہ اردو والے معنی آپ نہ لیجئے گا کہ اردو میں چاہنا پسند کرنے کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں آتا ہے؟
پسند کرنے میں. تو بعض لوگ صرف ترجمے پر غور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ترجمے کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ، شان نزول اور تفسیر کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو وہ چاہنے کا ترجمہ سمجھتے ہیں، چاہنے سے مراد ہے پسند کرنا. تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ جھگڑے کو پسند کرتا ہے؟ کہ جگہ جگہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس میں نہ لڑتے، یہ اختلاف نہ کرتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اختلاف کو پسند کرتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں. یہاں پر چاہنا یہ مشیت کا ترجمہ ہے. اردو میں مشیت کا کوئی دوسرا ترجمہ ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن مفہوم کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں مجبور بنا دیتا، اور پھر ان کی جرت ہی نہ تھی کہ وہ اختلاف کر سکتے. اگر وہ گناہ کرنے جاتے، اختلاف کرنے جاتے، ان کی زبانیں بند ہو جاتی، ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دنیا کو دارالامتحان بنایا جائے. اس میں دونوں طرح کے اختیارات دیے گئے. ہاں، اچھا عمل جو کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے، الَّذِينَ، وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد ہوئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں. یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد جبکہ روشن دلیلیں آ گئیں، اس کے بعد لوگوں نے جھگڑا کیا، لڑائی کی. اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، ہاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے بعض ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ہاں لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، پھر اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یعنی اللہ انہیں مجبور بنا دیتا، وہ اختلاف ہی نہ کر سکتے. اگر وہ کرنے جاتے تو ان پر فالج کا اٹیک ہو جاتا، ان کے ہاتھ پاؤں روک دیے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا. دنیا کو دارالامتحان بنایا، اچھا کام برا کام کرنے دونوں کے اختیارات دیے، اور یہ بھی بتا دیا یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. یہ ہے اللہ کی مشیت. لیکن اللہ تعالیٰ راضی کس کام سے ہوتا ہے؟ اس کام سے جو انسان اچھے کام کرتا ہے.